کی مٹی پر ہم سجدہ کرتے ہیں. آپ دیکھیے آخری بات ہے. تو یہ ہمارے اوپر ایک تہمت بھی لگتی ہے, یہ ایک الزام بھی لگتا ہے کہ یہ کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا واجب سمجھتے ہیں, خصوصاً اپنے نوجوانوں کے لیے. تو یاد رکھیے کربلا کی مٹی پر سجدہ کرنا ثواب ہے, لیکن سجدہ پر سجدہ کرنا یہ واجب نہیں ہے. کسی بھی فقہ میں واجب نہیں ہے مسلمانوں, کسی کے یہاں بھی واجب نہیں, نہ ہمارے یہاں واجب ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹی پر سجدہ کرنا بہترین ہے. ہم لکڑی پر بھی سجدہ کر لیتے ہیں, ہم پتے پر بھی سجدہ کر لیتے ہیں, اور مٹی کے اوپر کوئی بھی مٹی ہو, جیسے باغ میں ہم جاتے ہیں گھاس وغیرہ ہوتی ہے, سجدہ ہو سکتا ہے. اعمال عاشورہ میں ہم نماز پڑھتے ہیں, وہاں پہ سجدہ کی ضرورت نہیں, کوئی بھی مٹی ہو ہم مٹی پر سجدہ کر لیتے ہیں. لیکن اسی وجہ سے عزیزان گرامی ہمارے اوپر تہمتیں لگتی ہیں کہ یہ مٹی پر سجدہ نہیں, کربلا کی مٹی کا سجدہ کرتے ہیں. یہ غلط ہے. سجدہ صرف اللہ کا ہوتا ہے, ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. اور مٹی پر سجدہ کرنا, توجہ کیجئے گا, یاد رکھنے والی بات ہے, مٹی پر سجدہ کرنا جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں, کسی بھی فرقے میں مٹی پر سجدہ کرنا منع نہیں ہے, سب کے ہاں جائز ہے, بلکہ بہتر ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے. تمام مسلمانوں کے ہاں جتنے بھی فرقے ہیں سب کے ہاں جو بہتر ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا جائے. لیکن ہماری بات یہ ہے کہ ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں. تو یہ بھی ہمارے پاس جواب ہے کہ بھائی ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں کرتے ہیں. آپ دیکھیے جب اگر مٹی پر سجدے کی بات ہے تو کوئی بھی مٹی لے آئیے, یہاں کی مٹی ہو, ہم سندھ کی فیض آباد کی مٹی ہو, دلی ممبئی کی مٹی ہو, جو بھی مٹی ہو, ہم مٹی پر سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ سجدہ ہو سکتا ہے. لیکن کربلا کی مٹی پر سجدہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ تو آئیے خود مسلمانوں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے وطن کی مٹی افضل ہے یا مدینے کی مٹی افضل ہے, یہاں کی مٹی افضل ہے یا وہاں کی مٹی افضل ہے؟ تو ہر ایک مسلمان یہی تو جواب دے گا کہ یہاں کی مٹی مٹی ہے, وہاں کی مٹی مٹی نہیں, وہاں کی مٹی سونا ہے, مقابلہ نہیں ہو سکتا یہاں کی مٹی اور مدینے کی مٹی سے. تو بھائی ہمیں فضیلت کیوں, ایسی فضیلت کیوں ہے, یہ معیار کیوں ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ نبی کے شہر کی مٹی ہے, نبی کے وطن کی مٹی ہے. نہ جانے کہاں نبی کے قدم پڑ گئے ہوں, نہ جانے کہاں نبی کے عصا رکھ دیا گیا ہو, نہ جانے کہاں نبی کی سواری نے اپنا قدم رکھ دیا ہو. اس لیے مکے کی اور مدینے کی مٹی یہ تمام مٹیوں سے افضل ہیں. میں نے کہا یہی بس وجہ کربلا کی مٹی پر جو ہم سجدہ کرتے ہیں یہی وجہ ہے. نہ جانے کہاں نبی کی آنکھوں کے نور امام حسین نے اپنی پیشانی کو زمین کربلا پہ رکھ کے قیامت تک کے لیے آبروئے سجدہ بچا لیا ہو. نہ جانے کہاں تلاوت قرآن کر کے تلاوت قرآن کو سبحان اللہ دیا ہو. نہ جانے کہاں اللہ اکبر کر کے قیامت تک کے لیے نماز کو عزت عطا کر دی ہو. خدا کی قسم اگر امام حسین نے کربلا کے میدان میں یہ تلاوت نہ کی ہوتی, یہ قیام نہ کیا ہوتا, یہ سجدہ نہ کیا ہوتا, تو قیامت تک اس زمین کے اوپر ٹکریں تو ماری جاتی, اللہ کا سجدہ نہ ہو پاتا, اللہ نہ ہو پاتا. آج جو سجدہ ہو رہا ہے, آج جو عبادتیں ہو رہی ہیں, یہ صدقہ ہے سید الشہداء کا, یہ صدقہ ہے شہدائے کربلا کا, یہ احسان ہے کربلا والوں کا. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہمارے علماء, بعض علماء کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ جب بھی نماز سے فارغ ہوتے تھے کانا یسلم علی الحسین, نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے تھے. پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ لولا الحسین لما کانت هذه الصلاۃ, اگر امام حسین نہ ہوتے تو یہ نماز بھی نہ ہوتی. اس نماز کو جس نے زندگی دی وہ سید الشہداء, جس نے بقا عطا فرمائی وہ حضرت امام حسین. تو یہ عزیزان گرامی سبب ہے کہ جو ہم کربلا کی مٹی پر سجدہ کرتے ہیں, کربلا کی مٹی کو اپنی پیشانیوں کے لیے زینت قرار دیتے ہیں. اور زمین کربلا کی جو بات آتی ہے تو آپ دیکھیے کہ جب سید الشہداء 2 محرم کو والد کربلا ہوئے ہیں تو چلتے چلتے جب حضرت کی سواری رکی, امام حسین نے 1 گھوڑا 2 گھوڑا 7 گھوڑے بدلے.
اور اس کے بعد بزرگوں کو بلایا کہ بتاؤ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا یقال لہا نینوا، مولا اس زمین کو نینوا کہتے ہیں۔ کسی نے کہا یقال لہا شق الفرات، مولا اس زمین کو شق فرات کہتے ہیں۔ کسی نے کہا مولا یقال لہا کرب و بلا، اے میرے مولا اس زمین کا ایک اور نام ہے، اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے کربلا کا نام آیا، امام حسین نے کہا بس یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پہ ہم کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ زمین ہے کہ جہاں پر ہماری گود کے بالوں کو قتل کیا جائے گا۔ اتارو خیمے یہی لگا دو۔ جیسے عزادارو خیمے لگائے جانے لگے اور بیویاں اترنے لگی، روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک تیز آندھی چلی، اور جو تیز آندھی چلی تو جناب زینب علیہ مقام کے سر سے چادر ہٹی اور گرد و غبار جناب زینب کے چہرے پر اور سر کے اوپر پڑی۔ بیوی جلدی سے آئی امام حسین کے پاس، اے بھیا اس زمین پر جیسے ہی قدم رکھا عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی ہے، بھیا یہ کون سی زمین ہے، یہاں سے سفر آگے بڑھائیے۔ امام حسین نے کہا کہ بی بی یہی وہ زمین ہے جو قیامت تک جس پہ ہم بسیں گے، قیامت تک کے لیے ہم اس زمین پر رہنے کے لیے آئے ہیں۔ عزادار اس کے بعد مذاہب میں آپ نے سنا کہ بنی اسد والوں کو بلایا سید الشہداء نے، اور بلانے کے بعد کہا کہ دیکھو میں تجھے زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا فرزند رسول خریدنے کی کیا بات ہے، آپ ہمارے آقا ہیں، یہ زمین یوں ہی لے لیجئے۔ امام نے کہا نہیں، اس زمین کو بیچو، تم کتنے پیسوں میں بیچو گے، ہم زمین کو خریدیں گے۔ زمین امام حسین نے لے لی۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ زمین ہماری شہادت کے بعد تمہارے حوالے ہے، لیکن 3 وصیتیں ہیں۔ کہا فرزند رسول کیا؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ جب ہم کو مار ڈالا جائے، ذبح کر دیا جائے تو ہم کو آ کے دفن کر دینا، ہم کو زمین کے حوالے کر دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ دیکھو جب ہمارا کوئی زائر آئے تو اس زائر کو ہماری قبر کا نشان بتا دینا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزادار آئے تو کربلا کی زمین پر ہماری طرف سے اسے 3 دن اپنا مہمان رکھنا۔ عزیزو یہ وصیت سید الشہداء نے کر دی کہ اپنی خواتین کو بھیجنا۔ جب بیویاں آئیں تو سید الشہداء نے ایک پردے کے پیچھے سے کہا کہ بیویوں ہم کو پہچانتے ہو، ہم فرزند زہرا ہیں، ہم نبی کے نواسے ہیں، تمہاری زمین پر آئے ہیں۔ 3 وصیتیں امام نے کی۔ اس کے بعد پھر امام نے کہا جا کے اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بچے آئے تو امام حسین نے ذرا تصور تو کیجئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے امام حسین سید الشہداء یہ وصیت کر رہے ہیں، اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ دشمنوں کے خوف سے نہ آ سکے تو کھیلتے کھیلتے آ جانا، ہماری برہنہ لاش پہ مٹی ڈالتے رہنا تاکہ ہمارے لاشیں چھپ جائیں۔ عزاداروں کیا سید الشہداء کی یہ تمنا پوری ہو پائی؟ نہیں نہیں، یہی تو وجہ ہے کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جانے لگا اور مقتل سے یہ قافلہ اسیروں کا قافلہ گزارا گیا، جب جناب زینب نے اپنے بھیا کو دیکھا تو یہی تو کہا تھا انتاخی الحسین، اے زمین پر آرام کرنے والے لاشیں کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس کے بعد جناب زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک الزمان هذا حسین مرمل بالدماء مسلوب الامامت والردا۔ یا رسول اللہ آپ تو وہ تھے کہ جن سے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی، لیکن یا رسول اللہ ذرا کربلا میں آ جائیے، یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے ابار امامے کو چھینا گیا، یا رسول اللہ لاشے کو پامال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو برسی کی مجلس ہے، بچوں نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی ہے۔ عزادارو یہ پہلی برسی ہے۔ عزادارو جیسا کہ میں نے سنا کہ کچھ علالت کے بعد مرحوم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، علالت کے بعد بچوں نے دوا بھی کیا، علاج بھی کیا، ان کی تمام خواہشات کو پورا کیا۔ جب وقت تمام ہو گیا تو ان کے لیے مجلس کا اہتمام، ماتم کا اہتمام، دفن و کفن کا اہتمام۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی
کی یا ماں کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پاتی تو انسان جب تک زندہ رہتا ہے اس کے دل میں یہ درد ہوتا ہے، یہ کرب ہوتا ہے کہ کاش میں اس خواہش کو پوری کر دیتا، کاش میں اس آرزو کو پوری کر دیتا۔ لیکن عزادارو، آپ کی آرزو میں ایک طرف ہے، سب کچھ کرنے کے بعد رونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ خائے سید سجاد جب 11 محرم کو اسیروں کے ساتھ گزرنے لگے ہیں، جیسے بابا کے لاشے کو دیکھ